الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فلما بلغ معه السعي پھر جب وہ پہنچا اس عمر کو کہ باپ کے ساتھ دوڑے قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، تو باپ نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، دیکھو تم کیا سمجھتے ہو، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے ابا جان، جو حکم کیا گیا ہے آپ کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صابر پاؤ گے۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے معزز سامعین و ناظرین، ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ گزر رہا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، انہی میں
سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ سیدنا حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام کی یہ فقید المثال قربانی عظمت اور عظیمت کا ایک ایسا نادر اور ایسا محیر العقول، عقلوں کو حیرانگی کے اندر ڈالنے والا واقعہ ہے، جس سے انسانی عقل حیرت زدہ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اور جو ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یادگار قربانی کا تذکرہ تقریروں کے اندر، مضامین کے اندر، کانفرنسوں کے اندر اور جمعہ کے خطبات کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عجیب بے نیاز ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دینے پہ آئیں تو اپنے دشمنوں کو، اپنے نافرمانوں کو درجنوں کے حساب سے بیٹے عطا فرما دیں، اور نہ دینے پہ آئیں تو اپنے پیارے، اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوانی میں اولاد کی نعمت سے محروم رکھیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری جوانی گزر جاتی ہے، اولاد نہیں۔ اماں ہاجرہ کی گود اولاد کی نعمت سے خالی ہے، اور اللہ کے خلیل اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ ایک دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر درخواست کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے کا خزانہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ خدا کے پیغمبر بھی اولاد اللہ سے مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد کے لیے درخواست رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتے سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی شجر سے، کسی حجر سے، کسی پیر سے، کسی فقیر سے نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی درخواست کرتے ہیں تو کس سے؟ رب العالمین سے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد دینے کا خزانہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس لیے اولاد مانگنی ہو تو قبروں سے نہیں بلکہ رب العالمین سے اولاد کا سوال کرو۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑ کر کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ایسے لوگ فرمایا کہ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی درخواست کی تو کس سے؟ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی
اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دی بردبار لڑکے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا نیک لڑکا، صالح لڑکا، کہ اللہ مجھے صالح اور نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تجھے ایسا بیٹا عطا کروں گا جو صرف نیک اور صالح نہیں ہوگا بلکہ حلیم بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کو آگے امتحانات کی وادیوں سے گزرنا ہے، اور ان امتحانات کے اندر وہی ثابت قدم رہ سکتا ہے کہ جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہو، جس کے اندر برداشت کی طاقت بھی موجود ہو، کہ والد سے جدا ہو تو اس جدائی کو برداشت کر سکے، بے آب و گیاہ جنگل میں رہنا پڑے تو رہ سکے، سخت محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے تو برداشت کر سکے، یہاں تک کہ چھری تلے گردن رکھنی پڑے تو رکھ سکے۔ اس لیے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم، ہم آپ کو ایسے بیٹے کی بشارت سناتے ہیں کہ جو بردبار ہوگا، حلیم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی اندر چاند سا بیٹا نصیب فرمایا، ساری زندگی اولاد سے محروم رہے، بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کا پرچہ بھی تھما دیا کہ اے میرے خلیل، اس پرچے کو حل کرو۔ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم جی رب جلیل، فرمایا جاؤ اور اس ماں اور بیٹے کو کسی ایسے مقام پر چھوڑاؤ جہاں نہ چرند ہو نہ پرند، نہ مکان ہو نہ آبادی، نہ آب ہو نہ دانا، بے آب ہو گیا وادی، سنسان اور ویران وادی۔ ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اونٹنی پر سوار کرتے ہیں، منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ وادی آتی ہے جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام کے ساتھ موسوم کیا ہے، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اماں ہاجرہ کو وہاں پر اتارتے ہیں اور ان کی گود میں اپنے لخت جگر دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے دیتے ہیں۔ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی ان کے حوالے کر کے نہایت خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا جب سیدنا حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے آب و گیا وادی کے اندر، اس جنگل کے اندر، اس ویرانے کے اندر جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی چرند پرند، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، کوئی رہائش کا انتظام نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خاوند کو یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تو سیدہ حاجرہ نے آواز لگائی اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، اے خلیل یہاں کس کے سپرد کر کے، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔
نبی کی بیوی تھی، نبی کی صحبت یافتہ تھی، سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے، فرمانے لگی اللہ امرک، اے خلیل، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب کے اندر سر ہلا دیا، تو فرمانے لگی اذ اللہ لا یضیعنا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر بے فکر ہو کر کے جائیے، اذ اللہ لا یضیعنا، پھر اللہ رب العزت بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ام ہاجرہ کو چھوڑ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اسماعیل کو اور ام ہاجرہ کو اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کے سپرد کر کے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ یہی وہ درس توحید ہے جو سیدہ ہاجرہ نے پوری امت کی ماؤں کو، پوری امت کی بہنوں کو دیا، اور اسی درس توحید کو حفیظ جالندھری مرحوم نے انتہائی پیارے انداز کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ عجیب سما تھا، عجیب سناٹا تھا، عجیب امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو اور اپنی فتماب بیوی کو تنہا جنگل میں چھوڑ کر رب العالمین کے حوالے کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور دور جا کر کے پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو اماں ہاجرہ اور اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو پیغمبر نے اس وادی میں ایک ایسی رقت انگیز اور درد و سوز میں ڈوبی ہوئی رب العالمین سے دعا مانگی، عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے میرے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد تیرے محترم گھر کے پاس اس لیے بسائی ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ تیرا محترم گھر عبادت گزاران توحید سے خالی نہ رہے۔ میرے پروردگار، تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے لوگوں کے دل تیرے اس گھر کی طرف
مائل ہو جائیں، اور اس زمین کے باسیوں کو، اس زمین کے رہنے والوں کے لیے پیداوار سے تو سامان رزق مہیا کر، اور ان کو پھلوں سے مالا مال کر، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں، تیرے شکر گزار بندے بنے۔ فرمایا سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان سدا بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صوم و صلاح ہو جائے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حضور اس کی پناہ میں چھوڑ کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ چند روز تک اس مشکیزے سے اور اس تھیلی سے کھجوریں کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ اماں ہاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن وہ وقت آ گیا کہ نہ پانی رہا نہ کھجوریں رہیں، سخت پریشان ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں نکلی تو فرمایا بے چینی کے عالم میں کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر، کبھی صفا پہ چڑھتی کبھی مروہ پہ چڑھتی، اور جب اسماعیل علیہ السلام سامنے تڑپتے بلکتے نظر آتے تو دوڑتی ہوئی گزر جاتی۔ اسی عالم اضطراب میں چکر لگاتی رہیں۔ آخر اسماعیل علیہ السلام کی شدت پیاس بڑھ گئی اور ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیں۔ سوکھی ہوئی زبان جب سامنے آئی تو بے اختیار ہو گئی۔ عرض کیا الہی میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میری اس مشکل کو حل فرما۔ اسماعیل علیہ السلام کی اس سوکھی ہوئی زبان کے لیے پانی کا انتظام فرما دے۔ رب العالمین کو اپنی پاک بندی کی اس والہانہ دوڑ اور اس بے بسی اور بے کسی کی عالم میں خدا کے ہاں دست سوال کرنے پر جوش آ گیا، اور جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جلدی جا کر جہاں پر اسماعیل اپنے ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پہ پر مارو اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ فرمایا جبریل آتے ہیں، پر مارتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں تلے سے ایک میٹھا اور شیریں چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہی چشمہ ہے زمزم کا کہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے رب العالمین نے جاری فرمایا۔ اماں ہاجرہ آتی ہیں، پانی کو دیکھ کر کے خوش ہوتی ہیں، اور اس پانی کے ارد گرد اس کو مٹی جمع کرتی ہیں، ریت جمع کرتی ہیں تاکہ پانی ٹھہر جائے۔ پانی بڑھتا ہے، جوش مارتا ہے۔ اماں ہاجرہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر آخر میں فرماتی ہیں زم زم رک جا، تو وہ پانی وہیں پہ رک کر کے
فرمایا کہ کنویں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ وہی زمزم کا پانی ہے کہ جس سے آج ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں کے حساب سے حجاج کرام ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، پورا سال عمرہ کرنے والے عمرے کے لیے دنیا کی مختلف خطوں سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور نہ صرف وہاں سیراب ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ٹنوں کے حساب سے یہ حجاج اور معتمرین اس زمزم کے پانی کو اپنے ساتھ لے کر کے دنیا کے اندر لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عجیب ذات ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے صبر کیا تو بیٹے کے پاؤں سے چشمہ نکل آیا، اور سیدہ مریم نے صبر کیا تو خشک زمین سے پانی نکل آیا، اور خشک کھجوروں سے تر و تازہ کھجوریں کھانے کے لیے رب العالمین نے مہیا فرما دی۔ حفیظ جالندری مرحوم اس واقعے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، فرمایا یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، نہ دانا تھا نہ پانی، بھروسہ تھا فقط رب پر، بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھتی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی، پلٹا آئیں تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمیں پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں سے جاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس مقام پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ فرمایا ایک دن قبیلہ بنو جرہم اس وادی کے قریب سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ قبیلہ جرہم کے سردار نے کہا کہ یہ پانی کی علامت ہے، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ جب لوگ وہاں دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک نیک خاتون اپنی گود کے اندر ایک بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ قبیلے کے سردار نے سیدہ ہاجرہ سے اس چشمے کے قریب ٹھہرنے کی درخواست کی۔ سیدہ ہاجرہ نے منظور فرما لیا اور ساتھ ہی شرط لگا دی کہ اس چشمہ کے اوپر ملکیت میری ہوگی۔ اس طرح رب العالمین نے وہاں پر آبادی کا انتظام فرما دیا۔ قبیلے کے سردار نے اپنے رفقا کو، اپنے احباب کو وہاں پہ بلایا اور آبادی وہاں پہ قائم ہو گئی، اور آہستہ آہستہ یہ آبادی بڑھتے بڑھتے قریہ کی شکل اختیار کر گئی، اور آج وہاں پہ نہ قریہ ہے نہ جنگل،
بلکہ آج وہاں پر ایک شہر آباد ہے جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کون سا مکہ مکرمہ؟ میں وہ مکہ مکرمہ جہاں ہر سال لاکھوں کے حساب سے دنیا بھر سے حجاج اکرام جمع ہوتے ہیں اور حجاج کا ایک سیلاب جو ہے وہ رواں ہوتا ہے ادھر سے ادھر، مکہ سے منا، منا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، منا سے پھر مکہ۔ تہوی الیہ افئدۃ الناس۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا کا عجیب نمونہ، اس دعا کی عجیب تفسیر جب انسان حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتا ہے تو سامنے آتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے کلمہ گو تڑپتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم حج کرنے کے لیے، ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں۔ ساری عمر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر اپنی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ کبھی کبھی وہاں سے آ جاتے سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل صلاۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل صلاۃ والسلام موجود نہیں تھے، ان کی غیر حاضری میں واپس تشریف لے گئے۔ اور پھر آخر ایک دن وہ بھی آیا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزند ارجمن کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اب فرمایا کہ یہ وہ موقع تھا کہ سیدنا اسماعیل صلاۃ والسلام اب چلنے پھرنے دوڑنے کام کاج کے قابل ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، اپنا سینہ ٹھنڈا کیا، مگر رب العالمین کو اب کچھ اور ہی مقصود تھا، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ایک اور امتحان لینا مقصود تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کے اندر انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام کو قربان کر دو، ان کو ذبح کر دو۔ اور مسلسل 3 دنوں تک یہ خواب دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ساری جوانی بغیر اولاد کے گزر گئی، بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت نے بیٹا دیا اور پھر اپنے سے جدا کرا دیا، اور بغیر باپ کی شفقت کے پروان چڑھا۔ تو اب اسی بیٹے کو اللہ رب العزت ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، فرمایا جس کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جہاد میں بھی نابالغ بچوں کو اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔
فرمایا کسی بچے کو حالت جنگ میں بھی قتل نہ کرو. اگر کسی بچے کو، کسی عورت کو حالت جنگ کے اندر بھی قتل کیا تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. لیکن جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تو انہوں نے پلٹ کر کے یہ نہیں پوچھا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، جس بچے کو میں نے امنگوں اور مرادوں سے حاصل کیا، آخر اس ننھے سے جان کا، اس بچے کا کیا قصور ہے کہ اس کو مارنے کا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ حکم آ گیا تو پلٹ کر کے یہ نہیں پوچھا، بلکہ فوراً اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. جب وہ پہنچا اس عمر کو کہ باپ کے ساتھ دوڑ سکے تو باپ نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، دیکھو تم اس خواب کی کیا تعبیر سمجھتے ہو. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے نے کہا اے ابا جان، جو حکم آپ کو رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے اس حکم کو پورا کر گزری. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم خواب کے ذریعے سے دیا گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، بیٹے کو خواب سنایا، بیٹے نے خواب سمجھ لیا. والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ میرے والد کا خواب کوئی عام خواب نہیں بلکہ یہ امر الہی ہے. نبی کا خواب بھی وہی الہی ہوتا ہے، اس لیے فوراً فرما دیا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، آپ رب العالمین کے اس حکم کو پورا کر گزریے، اور رہا میرا معاملہ تو اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اب یہاں پر مشیت الہی کو بھی اپنے ارادے کے ساتھ جوڑ دیا، انشاء اللہ. اس لیے فرمایا کہ ہر کام کا عہد کرتے وقت اور کسی سے کوئی بات کرتے وقت مسلمان کو چاہیے کہ وہ انشاءاللہ کے الفاظ کہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدہ سکھلایا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا چاہ رہے، لیکن ذبح تب ہوں گے جب اللہ کا حکم ہوگا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذبوح تب بنیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا. اللہ چاہے گا تو ذبح ہوں گے. تو اس لیے خدا کی مشیت کے ہاں ساری کی ساری مشیتیں مغلوب ہو جاتی ہیں. اس لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کا جملہ بول کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قلوب کی ترجمانی کی. فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میرے اندر خود کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں صبر کر سکوں. ہاں، اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ چاہیں گے تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.
معلوم ہوا کہ پیغمبر امتحان کے وقت صابر ہوا کرتا ہے، اور امت کے اوپر بھی جب امتحان آئے تو اسے چاہیے کہ وہ امتحان کے اندر ثابت قدم رہے، اس لیے کہ صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنا، فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، کہ جب کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو جزا فضا نہ ہو، واویلا نہ ہو، گریبان نہ پھاڑے جائیں، رخسار نہ نوچے جائیں، ماتم نہ کیا جائے، چیخ و پکار نہ کی جائے، بلکہ اگر جان دینے کا معاملہ بھی آئے تو صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اپنی رب کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب جب باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے اوپر راضی اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے راضی، تو ابراہیم علیہ السلام چھری لیتے ہیں اور اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر کے منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان لعین جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو امتحان کے اندر کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اسے یہ بات پسند نہیں آتی، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعاقب میں نکل پڑتا ہے، اور منا کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچ کر کہتا ہے کہ اے ابراہیم، ذرا سوچو تو صحیح، بھلا ایک والد کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری رکھ سکتا ہے؟ کیا ایک والد اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان لعین میرے سامنے ناصح بن کر کے آیا ہے، مجھے نصیحت کرنا چاہ رہا ہے، اور مجھے اپنے اس امتحان عشق کے اندر کامیاب ہونے سے روکنا چاہ رہا ہے۔ آپ نے فوراً شیطان کے اس وار کو روک لیا اور 7 کنکریاں اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ کنکریاں اس شیطان کو مار دیں۔ فرمایا کہ جب اس شیطان کو کنکریاں ماری تو زمین نے اس کو دنسا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، زمین نے پھر اسے چھوڑا، اور شیطان پھر ہمت کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور پھر وہی تقریر جھاڑ دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کے فضل و کرم سے کنکریاں اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، اور پھر وہ اسی جگہ پہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے تو زمین نے پھر چھوڑ دیا، اور پھر یہ شیطان ہمت کر کے تیسری دفعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے اور آ کر کے پھر نصیحت کی اور اپیل کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اس دفعہ پھر کنکریاں اٹھائی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے شیطان لعین کو وہ کنکریاں ماری، اور وہ ناکام اور خاسر ہو کر کے وہاں سے واپس لوٹا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ ہمیں خلیل چھری چلاتے ہیں، ذبیح گلا پیش کرتے ہیں، خلیل زور لگاتے ہیں مگر چھری چلتی نہیں۔ نبی کا اپنا زور، خلیل کا اپنا زور، لیکن وہ زور بھی کام نہیں دے رہا، اس لیے کہ جلیل کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ جب دیر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان جلدی کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ فرمایا، بیٹے میں نے بہت زور لگایا مگر چھری چلتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان چھری تیز کر لیجیے۔ اقبال یہاں پہ تڑپ کر کے بولتا ہے،
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اماں ہاجرہ کی گود نصیب ہوئی تھی۔ کون اماں ہاجرہ؟ فرمایا اماں ہاجرہ کی گود معمولی گود نہیں تھی، یہ وہ عورت تھی۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے قربان عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر، یہ ام المسلمین ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کی نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ ماں کی گود اور والد کی نظر کرم تھی جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیمیا بنا دیا۔ فرمایا جب چھری نہ چلی تو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور چھری سے زبان حال میں عرض کیا، اے چھری اگر میں تجھ سے کسی درخت کو کاٹتا تو تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی، اگر کسی جانور پر چلاتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتی، مگر اپنے معصوم بیٹے کے گلے پر چلایا تو اس کا بال تک بھی کا نہیں کرتی۔ چھری نے زبان حال سے عرض کیا، اے خلیل مجھ سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ خلیل چلاتا ہے جلیل روکتا ہے، اب تم ہی بتاؤ میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی؟ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں، آواز آتی ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ فرمایا جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور تلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو پیشانی کے بل بچھاڑ دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، تو ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ فرمایا یہ بلا شبہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور بدلے میں دیا ہم نے اس کے ایک بڑے ذبیحے کو، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، فرمایا ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔
میرے محترم سامعین، ایک پرچہ وہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم جسے مشکل سمجھتا ہے، اور یہاں پر خود رب العالمین فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت سخت امتحان تھا، بہت سخت پیپر تھا، اور اس سے زیادہ سخت امتحان اور مشکل پیپر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کو یہ حکم دیا جائے کہ تم اپنے لخت جگر کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ، اور بیٹا بھی وہ جو اکلوتا، اور وہ بیٹا جو بڑھاپے کے اندر مانگ مانگ کر کے رب العالمین سے حاصل کیا۔ فرمایا کہ جو اولاد انسان کو بڑھاپے کی حالت میں ملتی ہے اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو بڑھاپے میں اللہ نے جو بیٹا دیا، اور پھر بیٹا بھی وہ کہ صالحین میں سے، اور حلیم بیٹا جس کے چہرے کے اوپر آثار نبوت نمایاں، ایسے بیٹے کو ذبح کرنا، اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ دینا کوئی آسان بات نہیں۔ ایک باپ ایسے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ اس لیے خالق کائنات نے خود انعامات کی بارش کر دی۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق۔ اس امتحان میں کامیابی کے تمغے اللہ رب العزت نے انعامات کی شکل کے اندر فوراً ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ آج ہم سے اگر معمولی سی قربانی مانگی جاتی ہے تو اس کو کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ اولاد کی قربانی تو دور کی بات ہے، ہمیں قربانی کے اندر ایک بکرا ذبح کرنے کا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر اگر تم صاحب نصاب ہو تو ایک بکرے کی قربانی دے دو، ایک گائے کی قربانی دے دو۔ تو اس کے لیے بھی 100 طرح کے ہم جو ہے ہیلے اور بہانے جو ہے بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم قربانی نہیں دے سکتے، یا قربانی کو کسی گھر کے اندر کوئی ایک فرد دے کر کے سارے گھر کی طرف سے اس کو کافی سمجھتا ہے۔ تو ایسے میں اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اپنی اولاد کی قربانی دو تو کیا اس کے لیے وہ تیار ہوگا؟ تو فرمایا کہ اسی کا نام اسلام ہے کہ انسان جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے اس حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔